السلام علیکم۔ یوٹیوب سے سید غالب بات کر رہا ہوں۔ خبریں سن رہا تھا، آئے دن پاکستان سے جو نیوز آ رہی ہیں سن کر دل کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، تو ان نیوز نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یوٹیوب پر آ کر میں جو کچھ سمجھتا ہوں اپنے ملک کے لیے میں وہ ضرور آپ لوگوں کے بھی گوشے گزار کروں۔ بات یوں ہے کہ جب کسی کے گھر پر حملہ ہوتا ہے تو اس گھر کے سب افراد مل کر اس گھر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لڑائی میں ہر آدمی اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ سوچے کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، یا جو میں کر سکوں گا اس کا کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں، لیکن اس وقت چونکہ اس کا گھر ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں ضرور اس کے لیے لڑوں گا، جو بن پڑا میں کروں گا۔ پاکستان میرا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، میں 37-38 سال سے میں یہاں دیار غیر میں رہتا ہوں، آسٹریا ویانا میں رہ رہا ہوں، لیکن پاکستان کے ساتھ میرا دل دھڑکتا ہے۔ جس ملک میں میں پیدا ہوا، جس ملک میں جوان ہوا، جس ملک میں مجھے تعلیم دی، شعور دیا، جس ملک میں مجھے پیار ہی پیار ملتا ہے، جس ملک کو میں ہزاروں تکلیفوں کے باوجود میں نہیں بول سکتا، جب کوئی اس ملک پہ کوئی حملہ کرے گا اس کو برا بلا کہے گا، دل تو میرا تڑپے گا اور اس کا جواب بھی میں دوں گا۔ حالانکہ سیاسی پوزیشن میری ایسی ہے کہ جب یار دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، پارٹی لیول کی جب سیاست ہوتی ہے تو اس میں بالکل خاموش ہو جاتا ہوں، میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ ہاں، لیکن جب ملکی لیول پہ بات ہوتی ہے تو اس میں ضرور حصہ لیتا ہوں۔ آج کیا روز سن رہا ہوں کہ جب سے یہ سب پاکستان میں جب چور کو تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جلسے کرنے شروع کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے مسائل ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، آپ ضرور جلسے کرو، لیکن جب آپ ہماری آرمی کو برا بلا کہو گے تو ہم تو نہیں برداشت کریں گے، کوئی بھی پاکستانی برداشت نہیں کرتا۔ تو میاں صاحب، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ اس ملک سے، اس ملک کی عوام سے آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے 3 دفعہ آپ کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا، ہم نے آپ کو بڑی عزت دی، بڑی رسپیکٹ دی، بڑا احترام دیا۔ پیسہ کچھ ہم نے آپ کو دیا، کچھ آپ خود ہی لے گئے، ہم لوگ پھر بھی چپ کر گئے۔ ملک کی اسٹیل مل تباہ اور برباد ہو گئی، آپ کی اسٹیل مل کامیاب و کامران ہو گئی۔ پاکستان کی ریلوے ختم ہو گئی، آپ کی اسٹیل ملیں کامیاب ہوتی رہی۔ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے تھے وہ تباہ اور برباد ہو گئے، آپ کے سب ادارے کامیاب، زبردست۔ کوئی بات نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، کچھ لوگوں کو سیاست کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ آپ لوگ آتے ہیں، فیملی میں سے ایک بڑے آدمی کو پکڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جی ہمیں ووٹ چاہیے، وہ آپ کے ساتھ مل کر، اس کے بھی اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، وہ آپ کو ووٹ دے دیتا ہے تو آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے دوسرے بھائی ہیں پیپلز پارٹی والے۔ لیکن میں اگر یہاں معذرت کے ساتھ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کہوں گا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نون لیگ میں سب برے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی میں سب برے لوگ ہیں، ہرگز نہیں۔ بہت اچھے لوگ، بہترین لوگ موجود ہیں، لیکن سسٹم ایسا بن گیا ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں، کیا کریں؟ نہ وہ بغاوت کر سکتے ہیں، نہ وہ خاموش رہ سکتے ہیں، کبھی خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی پارٹی پالیسی پر تھوڑا بہت بول بھی لیتے ہیں۔ بہرحال جیسے پیپلز پارٹی میں اعتزاز احسن صاحب ہیں، بہترین انسان، اصغر قاہرہ ہمارے علاقے کے علامہ موسیٰ کے بہترین انسان ہیں۔ نون لیگ میں اس میں راجہ ظفر اللہ صاحب، یس لیول کے لوگ جو ہیں بہترین انسان ہیں، لیکن کیا وہ بیچارے اب پھنس گئے ہیں، چلے ہیں پارٹی میں ساتھ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن پارٹی میں ہر دنیا کے ملک میں کلچر میں برے بھی اور اچھے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا پیپلز پارٹی نے بھی ایسا ہی لوٹا، نون لیگ نے بھی ایسا ہی لوٹا، لیکن ہم لوٹتے رہے،
لوگ خاموش رہے. لیکن اب جو ہے نواز شریف صاحب نے سیدھا سیدھا نام لے کے پاکستان آرمی کو جو ہے وہ بدنام کرنا شروع کر دیا. پرابلم کیا ہے میاں صاحب کا؟ پرابلم صرف یہ ہے میاں صاحب کا کہ میاں صاحب کو جو بھی چوری کرنے سے روکتا ہے میاں صاحب اس کے دشمن ہے. اب آئی ایس آئی جو ہے ہماری، اس کا تو کام ہی یہ ہے. وہ بیچارے کیا کریں میاں صاحب، ان کی ڈیوٹی یہ ہے. وہ اگر اب اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف ان کو پوچھے گا کہ تم لوگ اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کرے. کوئی ایک ادارہ تھوڑا ہی ہے، کئی ادارے ہیں. ان کا آپ کے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں ہوتا. وہ آپ کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کر لیتے ہیں کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں لوگوں سے، کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر. تو پرابلم میاں صاحب کی یہ ہے کہ میاں صاحب جب بھی آتے ہیں وہ پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں. چونکہ میاں صاحب کے سارے انٹرسٹ انگلینڈ میں ہیں. میاں صاحب کی اولاد انگلینڈ میں، میاں صاحب کا کاروبار انگلینڈ میں، میاں صاحب کے رہنے والے گھر انگلینڈ میں. پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے گھر ہے، رہنے کے لیے انگلینڈ میں، رہنے کے لیے انگلینڈ میں گھر، کاروبار، پیسہ، سب کچھ انگلینڈ میں ہے. اور جو دوسرے بھی میاں صاحب کی کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کا بھی سب کچھ انگلینڈ میں ہی ہے. صرف پاکستان میں یہ آتے ہیں کہ چلو بھی 5 سال چلیں، ایک تو جو ہے پروٹوکول بڑا زبردست ہے، 4 پیسے اور اکٹھے کریں، انگلینڈ لے آئیں گے. ٹھیک ہے، میں تو میاں صاحب سے گزارش کروں گا میاں صاحب آپ انگلینڈ چلے گئے، آپ ادھر ہی رہیں، باقی زندگی ادھر ہی گزار لیں، پاکستان کی جان چھوڑیں، معاف کریں، بہت ہو گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ آئی ایس آئی ہر بندے کی فائل بناتی رہتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے، یہ جو بڑے بڑے لوگ، ان کو میری مراد وہ لوگ ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ آرمی چیف کو وہ دیتے ہیں ساری فائل. وہ آرمی چیف فائل پڑھتا ہے، جب فائل پڑھتا ہے تو وہ ان سے پھر جب بات کرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. پھر میاں صاحب کہتے ہیں نہیں یہ آرمی چیف ٹھیک نہیں، اس کی جگہ دوسرا لے کر آؤ، دوسرے کی جگہ تیسرا لے کر آؤ، تیسرے کی جگہ چوتھا لے کر آؤ، 5واں لے کر آؤ. ان کی کسی سے بھی نہیں بنتی. کیا بات ہے، خان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوئی، جو ہے اس کے ساتھ بن جاتی ہے. اس لیے کہ اس نے چوری نہیں کرنی، چکاری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. اس کو کیا پرابلم؟ آرمی اپنا کام کر رہی ہے، پرائم منسٹر اپنا کام کر رہے ہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، وہ آرام سے کر رہے ہیں. لیکن آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے کام میں وہ مداخلت کرتے ہیں. آپ یہی کہتے ہیں نا، تو یہ سچ بات ہے کہ آپ کے کام میں وہ مداخلت کرتے ہیں اور ان کو کرنی چاہیے. آپ چوری کرتے ہیں. جو میاں صاحب کسی کے گھر میں چوری کرے گا، گھر والے اس کو چوری نہیں کرنے دیں گے، اس کو روکیں گے. لے کر آؤ، تیسرے کی جگہ چوتھا لے کر آؤ، 5واں لے کر آؤ. ان کی کسی سے بھی نہیں بنتی. کیا بات ہے، خان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوئی، جو ہے اس کے ساتھ بن جاتی ہے. اس لیے کہ اس نے چوری نہیں کرنی، چکاری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. اس کو کیا پرابلم؟ آرمی اپنا کام کر رہی ہے، پرائم منسٹر اپنا کام کر رہے ہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، وہ آرام سے کر رہے ہیں. لیکن آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے کام میں وہ مداخلت کرتے ہیں. آپ یہی کہتے ہیں نا، تو یہ سچ بات ہے کہ آپ کے کام میں وہ مداخلت کرتے ہیں اور ان کو کرنی چاہیے. آپ چوری کرتے ہیں. جو میاں صاحب کسی کے گھر میں چوری کرے گا، گھر والے اس کو چوری نہیں کرنے دیں گے، اس کو روکیں گے. یہ پرابلم ہے آپ کی. آپ کی اولاد کا بھی یہی مسئلہ ہے. وہ جو آپ کی اکلوتی بیٹی جو سیاست میں ہے، وہ بالکل وہ آپ کی زبان بولتی ہے، اور اپنے آپ کو وہ کوشش کرتی ہے کہ مجھے مادر ملت کے نام سے کہا جائے. خدا کا خوف کھاؤ. آپ سوچیں تو صحیح، اس کی پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے، سیاست میں اس کا کیا کام ہے، اس نے کیا کاوش کیا سیاست میں؟ کچھ نہیں، سوائے نواز شریف کی بیٹی کی اس کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں. سچ بات ہے کہ جب آپ لوگوں کی گاڑیوں پہ لوگ وہ ڈول کی تھا پہ وہ کچھ پھول پھینک رہے ہوتے ہیں، کچھ آ کے ناچ رہے ہوتے ہیں، تو لیکن میں شاباش دوں گا پاکستانی میڈیا کو. ہر محکمے میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، میڈیا میں بھی ہے یہ، لیکن پھر بھی انہوں نے لوگوں کو شعور دیا، عقل دی. اور عمران خان کا شکریہ کہ جس نے لوگوں کو بتایا کہ احتساب کیا چیز ہوتی ہے. اور اس احتساب کے نعرے نے آپ کی جان لینی کر دی، آپ کی جان پہ بن گئی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی یہ کام کر سکتی ہے، لیکن میاں صاحب پاکستان آرمی اس کا ساتھ دیتی ہے جو سچا ہو. آپ ٹھیک پرائم منسٹر
ٹھیک ٹھاک کام کرتے، ملک کے لیے کام کرتے، کسی کو کیا ضرورت تھی آپ کے خلاف ہونے کی؟ آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے جو ہے سوائے لوٹنے کے، اور آپ کے بچوں سوائے جھوٹ بولنے کے، ان کے ٹی وی پہ پاکستانی میرے بھائیوں بہنوں، میری بات کو آپ چھوڑ دیں. آپ ان کے انٹرویو دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کے بیٹوں کے الگ الگ یوٹیوب میں ہر کے سب کے انٹرویو موجود ہیں. جو ان سے انٹرویو لیے گئے وہ الحمدللہ الحمدللہ کہہ کے بات کرتے ہیں. ان کے انٹرویو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. ان کی بیٹی کے انٹرویو دیکھ لیں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. پھر نواز شریف صاحب کی باتیں سن لیں انہوں نے کیا کی ہیں. اور وہ تقریر ضرورت نے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھی یہ ثبوت ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا تھا. ان کے بھائی کی ساری باتیں سن لیں، ان کے بھتیجوں کی ساری باتیں سن لیں. مجھ پہ آپ یقین نہ کریں، مجھے آپ چھوڑ دیں. آپ وہ سارے انٹرویو ان کے سن لیں. میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی بہن نون لیگ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. چونکہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں پاکستان کے لیے. میرا نہ تعلق پی ٹی آئی سے ہے، نہ پیپلز پارٹی سے ہے، نہ نون لیگ سے ہے. میں پاکستانی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں. صرف اور صرف محب وطن پاکستانی. آپ ان کے سب کے انٹرویو سنیں، اس کے بعد ایمانداری سے آپ فیصلہ کریں. اگر سچے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ڈٹ جائیں، ان کی پوری پوری سپورٹ کریں، ان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور کریں، چونکہ یہ سچے ہیں. میرا میسج ہے میرے بھائی آپ کو، جب یہ آپ کے علاقے میں آئیں ان سے آپ ضرور ملاقات کریں، لیکن بالکل برابر کے لیور پر. جس طرح یہ ایک ہاتھ ایسے کرتے ہیں، آپ کا کام ہے ایک ہاتھ آگے کریں ان سے، اور ان سے صرف پوچھیں بھئی آپ یہ اس حلقے میں کام تھا آپ نے کیا نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں، آئندہ آپ کو ووٹ بھی نہیں ملے گا. بے شک کوئی بڑا کہتا رہے بولو نہیں دیں گے، جب یہ کام نہیں کرتے ووٹ کیوں دیں ہم ان کو؟ یہاں تک ڈر کی بات ہے، ووٹ تو اپنے اندر جا کے دینا ہوتا ہے. وہاں کون ہوتا ہے؟ آپ اپنی مرضی کریں. کیوں جھکتے ہیں لوگوں کے آگے؟ کیوں ان کی گاڑیوں کے آگے ناچتے ہیں؟ ان لوگوں نے ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے. اب جاگو، ہوش کرو، جاگ جاؤ. یہ آپ کے آگے پیچھے پھریں، یہ آپ کے آگے پیچھے نعرے مارے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ مست رہیں، اپنے گھر میں بیٹھے رہیں. خدا کی قسم ایک جلسے پہ آپ نہ آئیں، آپ کے گھر پر آ کر دستک دیں گے آپ لوگوں کو. یہ ایک ایک گھر میں یہ لوگ آئیں گے. آپ ان کی گاڑی کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا شیشہ نکال کے تو ہاتھ ایسے ایسے کر دیتے ہیں اور ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں. ہوش کرو یار، پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے چند ملکوں میں ایسا ہے. بھول جائیں. اس کی گاڑی 1.5-2 کروڑ کی، آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے پھر بھی آپ خوش ہیں. اس کی گاڑی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کیوں؟ آپ سوچتے نہیں ہیں کہ اس نے میرے لیے کیا کیا ہے، میں کیوں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، کیوں اس کی گاڑی کے اوپر پھول پھینک رہا ہوں؟ ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں بیٹھو مست ہو کر. جو رزق آپ کو خدا نے دینا ہے وہ آپ کو دے گا. یہ لوگ آپ کی رزق رسان نہیں ہے. یہ صرف آپ کو کھانے کے لیے آتے ہیں. اب ایسا وقت آپ کے پاس آیا ہے، خدا نے آپ کو ایک ایسا لیڈر دیا ہے. اس کو چیک کرو، 5 سال کے لیے چیک کرو. خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. اپنی پاکستان آرمی کا پورا ساتھ دو. جو آرمی کے خلاف بولتا ہے اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دو. ISI آپ لوگوں کی زندگی ہے، جان ہے. یہ گورنمنٹ ہے، مہنگائی ہے، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، صبر کریں. حکومت سے بھی میں کہوں گا خدا کے لیے سارے معاملات چھوڑ کر مہنگائی کی طرف توجہ کریں تاکہ غریب لوگ جی سکیں. 5 سال اس کو دیں، اس کے بعد دیکھیں اگر گورنمنٹ نے کچھ کیا تو اس کو ووٹ دیں، اگر نہیں کیا تو نہ دیں، کسی اور کو دے لیں. لیکن کبھی بھی یہ میری بات نہیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی بات ہے کہ کسی ملک کو کمزور کرنا ہو، توڑنا ہو، اس کی آرمی کو کمزور کر دو، اس کی فوج کو کمزور کر دو. اور میاں نواز شریف اور ان کے چند چمچے یہی کام کر رہے ہیں پاکستان میں. یہ بات آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنی. یاد رکھنا، جب بھی پاکستان کے خلاف اور خاص کر کے آرمی کے خلاف کوئی بندہ بولتا ہے، آپ کے فوراً ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے
کہ یہ ملک کا دشمن ہے، یہ ملک کا ہمدرد نہیں ہے، اور یہ یہی کام کر رہے ہیں، اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا 2 دن پہلے انڈیا کا ٹی وی چیک کر لیں کہ وہ ایاز صادق نے جو بات کہی، انڈیا والوں کو کیسے خوشی ہوئی اس بات کی۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جیسی بھی لگی ہوئی ہو، آپ اس مجھے کمنٹس ضرور کریں گے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ